السلام علیکم، میرا نام ایڈوکیٹ فراز ہے اور آج ہم بات کریں گے ڈیمیجز اینڈ کمپنسیشن ان ایکسیڈنٹس۔ ہمارا جو آج کا سیمینار یا جو آج کا ہمارا ڈسکشن ہے وہ ٹارٹ لٹیگیشن کے حوالے سے ہوگا کہ ہم اگر کوئی ہمارا جاننے والا جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر زخمی ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ 3 قسم کے ہم ایکسیڈنٹس کو کریں گے ڈیل۔ یہ ہماری خود ہی بنی ہوئی کیٹیگریز ہیں۔ جو پہلا ہے وہ ہے RTAs، جسے ہم کہتے ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس۔ جو سیکنڈ ہے دیٹ از واٹ وی کالڈ فیکٹری ایکسیڈنٹس، جو کہ فیکٹری کے اندر ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس۔ اور جو تھرڈ ہے دیٹ ول بی کہ الیکٹریکیوشنز والے ایکسیڈنٹس۔ جو الیکٹریکیوشن والے ایکسیڈنٹس ہیں وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور گھر کے باہر بھی۔ تو ہم جو ڈیل کریں گے وہ گھر کے اندر والے سے بالکل ڈیل نہیں کریں گے، ہم لوگ گھر کے باہر والے ڈیل کریں گے، یا کسی اگر فیکٹری وغیرہ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ فیکٹری ایکسیڈنٹس میں آ سکتے ہیں۔ مگر جو بیسکلی الیکٹرک ایکسیڈنٹ تو آپ کے جو مین وائرز جو ہیں یا پولز ہیں ان سے الیکٹریکیوشن ہوتی ہے تو یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہیں وہ سب سے پہلے RTAs پہ ہی آ جاتے ہیں۔ RTA ہوتا ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ۔ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کے پاس 2 ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں، ایک سول اور ایک کرمنل۔ کرمنل کے اندر آپ سزا دلا سکتے ہیں جو کہ اکیوزڈ ہے جس نے لاپرواہی سے ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اس سے جو ہے جو سیکشنز لگتی ہیں وہ ہیں پاکستان پینل کوڈ کی 320، اور اگر یہ پتہ چلے کہ جو ڈرائیور تھا جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پھر 322 جو ہے وہ PPC لگتی ہے، اور اگر خالی وہ بندے کو زخمی کرتا ہے تو 337G آف دی پاکستان پینل کوڈ لگتی ہے۔ سزا ان میں جو ہے 337G میں تو کم ہے، اپنا زیادہ تر فائن لگتا ہے۔ 320 کے اندر جو ہے دیت دینی ہوتی ہے اور کچھ سزا بھی ہے چند سال۔ 322 سیریس نیچر کا ہے، اس کے اندر پروو ہو جائے کیس تو لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جو سول اسپیکٹ ہے۔ اچھا، جیسے کرمنل ایکسپیکٹ جو ہے وہ صرف ڈرائیور تک لمیٹڈ ہوگا۔ جو سول ایکسپیکٹ ہے جس کے اندر آپ صرف کمپنسیشن مانیٹری یعنی پیسے لے سکتے ہیں، وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے بیونڈ دی ڈرائیور آف دی وہیکل۔ وہ اس کے مالک کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کو اونرز ہیں تو بھی ان کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اگر اٹس اونڈ بائی اے بینک تو پھر بینک بھی پارٹی بنے گا اس کے اندر، انڈر دی ڈاکٹرین آف وائکیریس لائبلٹی، کہ جو اونر ہے یا جو مالک ہے وہ اپنا جو ہے ملازم کے تمام کال آف فیل جو کہ اس نے ڈیورنگ دی کورس آف جاب کیے ہیں اس کے لیے سول لائبل ہوتا ہے۔ اس کے اندر کمپنسیشن جو ہیں وہ کافی ہائی مل جاتے ہیں ہمیں، اللہ کا شکر ہے جو کافی ججمنٹس آ رہے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارا ایک ججمنٹ تھا جس کے اندر 3.25 کروڑ جو ہیں وہ ڈیمیجز گرانٹ ہوئے تھے۔ باقی ہمارے سمجھے پچھلے 2 سالوں کے اندر ہمارے کوئی 3 کیسز ڈکری ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ، جس میں ایک کے اندر 1.5 کروڑ روپے اور ایک کے اندر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ منیمم کروڑ روپے سے کم تو کہیں بھی نہیں گیا۔ اچھا، سیکنڈ ٹائپ کے جو ہو گئے وہ ہو گئے آپ کے فیکٹری ایکسیڈنٹ۔ فیکٹری ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے آپ کے یہ فیکٹری کے اندر ہونے والے حادثات جو کہ فالٹی مشینری کی وجہ سے یا اکوپمنٹ پرووائڈ نہیں کرنے کی وجہ سے یا جو ہے مس ہینڈلنگ آف اکوپمنٹ کی وجہ سے، زیادہ تر فرنس بلاسٹ کا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے مسئلہ، یا سیکورٹی کوڈس کی وائلیشن کا ہوتا ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا،
فیکٹری ایکسیڈنٹ کے اندر ایک بڑا اچھا ججمنٹ ہے انگلش ورسز انگلش کر کے، جو کہ رپورٹڈ ہے، جس کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ڈیفائن کی گئی تھی کہ جو ایک مالک ہے فیکٹری کا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آٹموسٹ جو ہے وہ تمام امپلائیز کی سیفٹی کا خیال رکھے۔ ایک ونکلسن ورسز کلائڈ، انگلش ورسز کلائڈ کول پرابلی تھا، میں تھوڑا سا شاید سائٹیشن بھول رہا ہوں اس کی۔ اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ ایک کول مائن کے اندر کام کرتے ہوئے ایک بندہ جو ہے ہرٹ ہو گیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ ایک جو لائن تھی ٹرین کی لائن، وہ بند تھی اس کام کے لیے، اور وہاں پہ باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں سے اتنے بجے ٹرین گزرے گی اور آپ اس پہ کام نہیں کریں گے۔ اس بورڈ کو لٹرلی جو ہے بندہ یعنی اگنور کرتا ہوا ایک امپلائی گیا وہاں پہ، اس نے پھر بھی کام کیا، اور جب ٹرین گزری تو اس نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے جب سو کیا، اور اس نے کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کا ڈیفینس لیا مالک نے کہ جی میں نے ادھر بورڈ لگایا ہوا تھا، تو اس پہ کورٹ نے اس کے ایکسکیوز کو جو ہے وہ اپہولڈ نہیں کیا، بلکہ ججمنٹ ڈکری کر دیا ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ، اور کہا کہ صرف یہ نہیں کہ نالج دی، بلکہ انہیں ایک ایسا میکینزم لگانا چاہیے جس سے یہ امپاسبل ہو جائے پرفارم کرنا، کہ کوئی فار ایگزامپل اس جگہ پہ انہیں کوئی ایسی ریسٹرینمنٹ یا رکاوٹ لگانی تھی کہ بندہ جا ہی نہیں سکے وہاں پہ۔ اس وجہ سے کہ ہوتا یہ ہے کہ یوزلی ہم دیکھ نہیں پاتے، وارننگ نوٹسز جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزر جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، اور اور جو مالکان ہیں، جو حاجر ہیں، وہ اپنی لائبلٹی خالی اس نوٹس کے بیسس پہ جو ہے وارننگ نوٹس کے بیسس پہ ہٹانا چاہتے ہیں، جو کہ کورٹس نے ہیلڈ کیا ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ۔ تیسرا جو ہے وہ کہ الیکٹرک کے ہو رہے ہیں آج کل ایکسیڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر بھی جو ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے ہمیں کیس پروف کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ وائر ٹوٹنے سے یا انرجائزنگ آف الیکٹرک پولز سے ہو رہے ہیں۔ اس میں کورٹس نے ہیلڈ کیا ہے کہ جو کہ الیکٹرک ہے وہ اس کے اندر رسپانسبل ہوتی ہے وائکیریسلی، اور جو تمام تینوں ٹائپ کے کیسز ہیں اس کے اندر جو سٹینڈرڈ آف کمپنسیشن ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم منتھلی انکم جو ہے اس سے ہم حساب نکالتے ہیں۔ جیسے اگر ایک آدمی ہے اس کی منتھلی انکم 40,000 پر منتھ ہے اور اس کی ایج 30 ایئرس ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ایوریج ایج ہے دیٹ از 65 اور 70 ایئرس، ہم اس کو 70 ایئرس لیتے ہیں۔ جو 30 سال کا بندہ ہے وہ ہم نے پرزیوم کیا کہ جب ایکسیڈنٹ میں مرا ہے تو اس کی 40 سال اور لائف تھی 70 ایئرس تک، تو 40,000 پر منتھ ملٹیپلائی بائی 12 یعنی سال کے ملٹیپلائی بائی 40، تو اس سے جو بھی اماؤنٹ بنے گا پلس 5 یا 10% انکریمنٹ کر کے وہ کورٹ ایز اٹ از ڈگری کر دیتی ہے اس کیسز کے اندر کہ یہ اس کی فیوچر انکم تھی۔ ساتھ میں جو اس ایک ہم کہتے ہیں نروس شاک کے بھی دیتے ہیں، ایون فنرل ایکسپینسز بھی جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، اس میں گرانٹ کر دیے جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے ڈیمیجز آن اکاؤنٹ آف کنسورشیم، یعنی جو ایک فیملی کے ساتھ لو اینڈ افیکشن کی ایک بندے کی ایک ریلیشن شپ یا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اس وہ چونکہ اس ایکسیڈنٹ کے دوران جو ہے بندے سے چھن گیا، ہرٹ ہوا، تمام فیملی ممبر افیکٹ ہوئے، تو ان کا بھی ایک الگ سے ڈیمیجز دیتی ہے کورٹ۔ یہ تو ہمارا ایک ایکسپیکٹ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ آپ کو اطلاع، اگر آپ خود موجود ہوں اس ایکسیڈنٹ میں، تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو بھی آپ کے جاننے والے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کا تو آپ ذرا یہ معلوم کریں کہ
انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا یا نہیں اور ان کو ہاسپٹل پہنچائیں. کوشش کریں کہ اگر آپ کے قریب 2 ہاسپٹل ہیں، جیسے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، تو کوشش یہ کریں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل پہ لے جائیں. ریزن یہ کہ ایک تو یہ وہاں پہ آپ کو ایم ایل او اویلیبل ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ٹریٹمنٹ ریفیوز کر سکتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ والے کبھی نہیں کریں گے. ایون دو دیئر از این انیکٹمنٹ کال دی عمل ایکٹ 2018 کا ہے، جس کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر کسی آر ٹی اے یا کسی ایکسیڈنٹ کو کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ ریفیوز کرے گا تو اس پہ 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، مگر آپ کو چانسز نہیں لینے چاہیے. اچھا، اگر بس آپ کو یہ ہے کہ لائف کو پرائم امپورٹنس دینی ہے، اگر پرائیویٹ ہاسپٹل 5 کلومیٹر پہ اور گورنمنٹ 10 پہ ہے تو آبویسلی آپ پرائیویٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ علاج کرائیں گے. باقی عمل ایکٹ کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر پورا دیا گیا ہے طریقہ کار کہ اگر کوئی الاؤ نہیں کرے، ٹریٹمنٹ کے لیے ریفیوز کرے تو کس طرح اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اگر یہ ٹریٹمنٹ کے لیے ریفیوز کریں تو جو ہے آپ ان کو فوراً ریفرنس دے سکتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہوتا ہے، ایم ایل ایکٹ آپ کو مل جائے گا. نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے آگے ریمیڈی کرنی پڑے گی. اچھا، آپ نے بندے کو ایک جگہ یعنی ٹریٹمنٹ پہ ہاسپٹل کے حوالے کر دیا، اب آپ کیا کریں گے جی؟ اب آپ یہ ہے کہ ایف آئی آر کے لیے کریں گے، آپ جا کے جو لوکل تھانہ ہے وہاں پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے. اچھا، اب آپ کو ایف آئی آر کٹاتے وقت یہ دیکھیے گا کہ یہ گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی عام طور پہ موقع پہ پکڑ لی جاتی ہے. جب موقع پہ پکڑ لی جائے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو چارٹ شیٹ ہے اس کے اندر یہ ضرور مینشن ہو کہ گاڑی موقع پہ پکڑی گئی ہے. کیونکہ ریسنٹلی ہمارا ایک کیس آیا تھا ایکسیڈنٹ کا جس میں ایف آئی آر کٹ چکی تھی، گاڑی موقع پہ پکڑی گئی تھی، اس کی ویڈیو اویلیبل ہے. سی سی ٹی وی ویڈیو نہیں ہے، کسی ایمیچور موبائل فوٹیج ہے جس میں کلیئر تمام لوگ نظر آ رہے ہیں. اور واٹر ٹینکر، ایک بہت بڑی واٹر ٹینکر سروس کمپنی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ تھا، پی ایس فیروز آباد کے اندر رجسٹر ہوا. اور بس ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب ہم نے اس کی چارج شیٹ دیکھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی، جو ملزم کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ گاڑی لے کے تم تھانے پہنچ جاؤ. میں تھانے لے کر آ گیا، اور اس کے بیان میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی میں تو بس تھانے گاڑی لے کر آیا اور انہوں نے مجھے اس میں کیس میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہمارا کیس کافی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کرمنل کیس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہمارا ویک ہو گیا ہے. لیکن خیر وہ ہم نے کلیئر کر لیا، آئی وٹنسز لے آئے ہیں. باقی ایک بڑا ہی اس میں ہماری محنت بڑھ گئی. کیا کہتے ہیں، جو ہمارا فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ کے تحت ہم نے ڈیمیجز کا کیس فائل کیا تھا، اس میں کافی محنت بڑھ گئی ہماری. ٹھیک ہے، پھر آپ کریں گے یہ کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ ذرا ایک کوشش یہ کیجیے گا کہ آئی او پہ نظر رکھیں کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا. کیونکہ کبھی کبھار وہ اس کے اندر سستی کرتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اگر ڈرائیونگ لائسنس ویریفیکیشن کے لیے گیا اکیوزڈ کا اور وہ جعلی ثابت ہوا، یا اس کے پاس وہ ٹرک چلا رہا ہے اور اس کے پاس کار کا لائسنس نکلا، تو سیکشن 322 پی پی سی اٹریکٹ ہو جائے گی، جو کہ بہت ہی سیویئر، یعنی وہ عمر قید تک دلا سکتی ہے. ناٹ اونلی ود دا ڈرائیور بٹ آلسو دی اونر آف دی وہیکل. یہ تو آپ کی کرمنل ہو گئی ریمیڈی. اچھا، پھر جو ہے آپ جیسے ہی یہ ہوتا ہے آپ جو ہیں ایک وکیل سے کانٹیکٹ کر کے آپ ایک سول سوٹ بھی آپ فائل کریں گے انڈر فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ. اچھا، اس سوٹ کی خاص بات، 2 بہت زبردست خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ اس میں کورٹ فیس نہیں ہے، چھوٹے موٹے جو آفس ایکسپنسز ہیں بس وہی ہوتے ہیں. اور ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ کا ہے یہ کیس اور ہائی کورٹ کے اندر ایویڈنس پر آیا اور آپ کو جلدی کرانی ہے ایویڈنس، تو پھر کمشنر کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، اراؤنڈ 10,000 پر وٹنس ہوتا ہے. فی الحال ابھی تک تو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں، کم بھی لے لیتے ہیں کچھ. پھر جو سیکنڈ اس کے اندر چیز ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک چلتا ہے اگر ہائی کورٹ میں ہو. ڈسٹرکٹ کورٹ میں ویسے ہی کیسز سارے ہی فاسٹ ٹریک ہیں، کیونکہ جس دن کیس لگا ہوتا ہے اسی دن ہیئرنگ آ جاتی ہے.
آپ نے جو ہے کیس فائل کر دیا فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ کا. اچھی بات یہ کہ اس میں کورٹ فیس نہیں ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اگر ڈیفینڈنٹ نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ تو ہوا ہے، تو پھر ساری ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے ڈیفینڈنٹ پہ کہ وہ پروف کرے کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیس بڑے آسان ہوتے ہیں اگر ڈیفینس سائڈ سے آپ فائٹ، اگر آپ جو ہے پلینٹیو سائڈ سے فائٹ کریں. ان پہ بیش بہا ہمارے پاس ججمنٹس ہیں جس کے اندر کروڑوں روپے ملے ہیں. اور اس میں جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو وکٹم کی فیملی ہے اس کو تو کمپنسیشن ملتا ہی ملتا ہے، ایک اچھا بڑا اماؤنٹ مل جاتا ہے جس سے بچوں کا اور اس کی فیملی ممبرس کا ایک اچھا گزارا ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے نیگلیجنس سے، اس کو ایک ایسا سبق ملے کہ وہ پھر جو ہے اپنی چیزوں کو بہتری کرے. تو ایک طرح سے یہ معاشرے کو بڑا امپروو کر رہا ہے. اگر آپ کے اور کوئی سوالات ہوں تو نیچے کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سب کے جواب دوں گا. جزاک اللہ خیر.